بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جب کسی شخص کی امارت کی بیعت لی جائے تو اس کے بعد کسی دوسرے شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ لوگوں کو اپنی خلفاء کی دعوت دے۔ ایسے شخص کے بارے میں آپ نے بہت سخت الفاظ استعمال فرمائے۔ یزید کے زمانے میں موجود صحابہ کرام کے سامنے حضور اقدس کے یہی مقدس ارشادات تھے۔ سارا عالم اسلام یزید کی بیعت پر متفق ہو چکا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ یزید کے والد حضرت امیر معاویہ 20 سال تک شام پر اور 20 سال تک سارے عالم اسلام پر حکومت کر چکے تھے۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا ولی عہد بنایا، لوگوں کو اس کی بیعت کرنے پر مجبور کیا۔ عراق اور شام ان کے اس حکم کے سامنے جھک گئے، لیکن مکہ اور مدینہ کے لوگوں نے مخالفت کی، کیونکہ یہ اسلامی قانون کے خلاف تھا۔ ایسا پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ خود حضور اکرم نے ایسا نہ کیا اور نہ ہی ان کے خلیفہ نے انتخاب ہونا چاہیے تو ان لوگوں نے کہا، لیکن امیر معاویہ اپنے دلائل پیش کرتے اور لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کرتے۔ جب وہ اس میں ناکام رہے تو اپنی فوجیں بلا کر بنوک شمشیر لوگوں سے بیعت لے لی، لیکن جن اصحاب نے بیعت نہ کی ان میں ابن زبیر، عبداللہ بن عمر اور حضرت حسین تھے۔ اس طریقے سے خلافت ایک وراثت بن گئی، بلکہ خلافت ختم ہو گئی اور بادشاہت قائم ہوئی۔ یزید ایک عیش پرست نوجوان تھا۔ لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس جیسا شخص بھی ایک دن خلیفۃ المسلمین بن جائے گا، لیکن امیر معاویہ خلافت اپنے ہی خاندان میں رکھنا چاہتے تھے۔ ان کی یہ خواہش تباہی کا باعث ہوئی جس کی کوئی نظیر نہیں، اور جب معاویہ وفات پا گئے تو یزید خلیفہ بن گیا۔ سب سے پہلا کام جو یزید نے کیا وہ یہ تھا کہ ہر ایک سے اپنی خلافت کی بیعت لی۔ وہ جانتا تھا کہ حسین، عبداللہ ابن زبیر نے ابھی تک بیعت نہ کی تھی، لہٰذا اس نے مدینہ کے گورنر ولید کو لکھا وہ ان کو مجھے خلیفہ تسلیم کرنے کے لیے مجبور کرے۔ ولید کو نئے خلیفہ کے سخت احکام مروان بن حکم نے جو اس کے پیش رو تھے ان کو مشورہ دیا، تینوں قصورواروں کو بلا کر انہیں سختی سے خلیفہ کی اطاعت پر مجبور کیا جائے۔ عبداللہ بن عمر بالکل بے ضرر انسان تھے۔ اس نے کہا، لیکن حسین اور ابن زبیر خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، اس لیے اگر وہ یزید کو خلیفہ تسلیم کرنے سے انکار کریں تو ان کو زندہ نہ چھوڑا جائے۔ لیکن ولید اپنے کیے پر خوش نہ تھا۔ ابن زبیر راتوں رات ایک غیر معروف راستے سے مکہ روانہ ہو گئے۔ ان کا تعاقب کیا گیا مگر کہیں پتہ نہ چلا۔ اگلے دن حضرت امام حسین بھی اپنے اہل و عیال سمیت مدینہ سے چلے گئے۔ حضرت امام حسین نے کوفہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ اہل کوفہ کی حمایت کے وعدے سچ معلوم ہوئے، لیکن آپ کے دوستوں اور رشتہ داروں نے اس کی مخالفت کی۔ وہ ان کو اس ارادے سے باز رکھنا چاہتے۔ انہوں نے آپ کو مشورہ دیا وہ ہرگز کوفہ والوں کا اعتبار نہ کریں، جو اپنی غیر مستقل مزاجی اور بددیانتی کی وجہ سے مشہور تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے آپ کے والد مکرم کو عین مندہار میں چھوڑ دیا تھا۔ آپ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن سے غداری کے مرتکب ہو چکے تھے، اس لیے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے کسی اور شخص کو بھیجا جائے جو وہاں جا کر صورتحال کا جائزہ لے اور صحیح اندازہ لگنے کے بعد اس کے مطابق اطلاع دے۔ وہ اس بے وفا شہر کے باشندوں کی وفاداری کا امتحان لے۔ اس کام کے لیے حضرت امام حسین کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو منتخب کیا گیا۔ مسلم بن عقیل کوفہ پہنچ کر ایک دوست مختار کے مکان پر اترے۔ ان کی آمد کی خبر سن کر لوگ جوگ در جوگ جمع ہونے لگے۔ انہوں نے اپنی مکمل وفاداری کا یقین دلایا۔ وہ حضرت امام حسین کے لیے اپنی جانیں تک قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے رو رو کر مسلم کے ہاتھوں کو چوما اور حسین ابن علی کی حمایت کا عہد کیا۔ تھوڑے ہی دنوں میں تقریباً 20,000 کوفیوں نے بیعت کر لی۔ مسلم چاند نثاری کا ایسا شاندار مظاہرہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اب اہل کوفہ کی وفاداری کو شک کی نظروں سے دیکھنے کی کوئی گنجائش نہ تھی، لہٰذا آپ نے حضرت امام حسین کو
ایک خاص ایلچی عباس بن آل شعیب کے ہاتھ ایک خط ارسال کیا، آپ کو بلا تاخیر چلے آنے کی دعوت دی، کیونکہ حالات بالکل آپ کے حق میں تھے، لیکن کوفیوں نے غداری کی۔ حضرت امام حسین نے لشکر کثیر کے مقابلے کی تیاری شروع کی۔ آپ نے اپنی فوج ترتیب دی جو کہ صرف 72 افراد پر مشتمل تھی، 32 گھوڑے اور 40 پیدل۔ آپ نے علم اپنے بھائی عباس کے ہاتھ میں دیا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے آپ نے ایک دفعہ پھر دشمن سے اپیل کی کہ یا تو واپس لوٹ جانے دیا جائے یا یزید کے پاس لے جایا جائے۔ اے کوفہ کے لوگوں، میری بات سنو، جلدی نہ کرو، مجھے موقع دو کہ میں تمہیں راہ راست پر لا سکوں۔ تم میرے آنے کی وجہ بخوبی جانتے ہو۔ اب اگر تم مجھ سے انصاف کرو گے تو یہ تمہاری خوش بختی ہوگی، اگر تم ایسا کرنے کو تیار نہیں تو تمہاری مرضی، تم سب مل کر مجھ سے جنگ کرو اور جو برتاؤ مجھ سے کرنا چاہتے ہو کر ڈالو۔ اللہ میرا کارساز ہے اور وہی اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ سرکار دو عالم کے نواسے کی یہ تقریر سن کر آپ کی بہنوں اور بیٹیوں کی چیخیں نکل گئیں۔ جب حضرت امام حسین نے سنا تو عباس سے کہا کہ ان کو چپ کروائیں، میری عمر کی قسم ابھی انہیں بہت رونا ہے۔ اور پھر کوفیوں سے مخاطب ہو کر کہا، لوگو اس خون کو دیکھو جو میری رگوں میں دوڑ رہا ہے، کیا تمہیں زیب دیتا ہے کہ تم مجھے قتل کر ڈالو؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا تمہیں رسول اللہ کا وہ قول یاد نہیں جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے متعلق فرمایا تھا کہ یہ دونوں بھائی جوانان جنت کے سردار ہوں گے؟ اور میرا یہ بیان سچا ہے کیونکہ میں نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ کیا تمہارے لیے یہ واجب ہے کہ میرے خلاف تلوار بے نیام کرو؟ کیا کوئی بات بھی تمہیں میرا خون بہانے سے باز نہیں رکھ سکتی؟ لیکن یہ سب کچھ بیکار ثابت ہوا۔ سمر اور اس کے ساتھی لڑائی پر تلے ہوئے تھے۔ انہوں نے حضرت حسین کی پیشکش بھی رد کر دی۔ وہ انہیں یزید کے پاس لے چلے کیونکہ انہیں یقین تھا کہ یزید ان کی تعظیم و تکریم میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھے گا۔ اس طرح رسول اللہ کے نواسے کو زیر کرنے کا موقع انہیں پھر حاصل نہ ہوگا۔ ادھر سمر اپنے سواروں کو لے کر ان کے قریب آیا اور انہیں حملہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت حسین نے سختی سے مقابلہ کیا اور انہیں پسپا کر دیا، لیکن وہ پھر آئے اور ان کا محاصرہ کر لیا۔ ایک شخص نے آپ کے سر پر تلوار کا وار کیا، آپ نے اس پر امامہ باندھ لیا۔ آپ کے چھوٹے بھتیجے عبداللہ بن حسن نے خیمہ کے اندر سے دیکھا اور ایک لڑکی لے کر اپنے چچا کی مدد کے لیے باہر آئے۔ اب کعب نے حضرت حسین پر تلوار کا ایک وار کیا تو بچہ چلایا، کیا تو میرے چچا کو قتل کرے گا؟ یہ سن کر ابن کعب نے بچے پر تلوار چلائی۔ بچے نے بازو پر وار روکا جس سے ہاتھ کٹ گیا۔ بچہ تکلیف سے بے قرار ہو کر چیخنے لگا۔ حضرت حسین نے اسے گود میں اٹھا لیا اور اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں کی تباہی کی دعا مانگی جنہوں نے مدینہ سے بلا کر دھوکہ دیا۔ آپ کا تمام جسم شدید زخمی ہو چکا تھا، لیکن آپ کی شمشیر آبدار کی تاب نہ لا سکے۔ کیا تم مجھے قتل کرنے پر تلے ہو؟ جب سمر نے یہ دیکھا تو اس نے اپنے تیر اندازوں کو تیر چلانے کا حکم دیا اور اپنے ساتھیوں کو اس تاخیر کی ملامت کی۔ چنانچہ چاروں طرف سے آپ پر حملہ کر دیا۔ زرنا بن شریک نے تیزی سے آپ کے بائیں بازو پر تلوار ماری۔ آپ لڑکھڑائے اور دشمن مڑتے ہوئے تیر سے ہٹ کر پیچھے ہٹ گئے، لیکن سنان بن انس نے آگے بڑھ کر نیزہ مارا اور آپ زمین پر گر پڑے۔ خولی بن یزید آگے بڑھا کہ آپ کا سر تن سے جدا کر دے، لیکن ہمت نہ پڑی۔ وہ خوف سے کانپنے لگا۔ خدا تیرے عصا کو شل کر ڈالے، سنان چلایا اور خود گھوڑے سے اتر کر آپ کا سر مبارک کاٹ ڈالا۔ یہ دن تاریخ اسلام میں 10 محرم 6 ہجری میں پیش آیا۔ ناظرین، اگر آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔